الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له من يضلل له فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صدق اللہ. میرے محترم بزرگ دوستو، ابھی میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ الفاتحہ کی تلاوت کرنے کا سبق حاصل کیا. اس میں اللہ رب العالمین نے 7 آیتیں نازل فرمائی ہیں، اور ان 7 آیتوں میں پہلے کی 3.5 آیت جس کا کہ میں آگے تقریر میں ہلکی پھلکی تفسیر اور ترجمہ پڑھ چکا ہوں. آج انشاءاللہ الرحمن بعد کی 3.5 آیت جو بندوں کے لیے دعا ہے، بندوں کو دعا کیسے مانگی جائے، وہ مانگنی چاہیے، یہ اللہ خود یہ دعا کے الفاظ بھی سکھائے ہیں. تو لفظ آیا ایاک نعبد، اے اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، وَمَنِ اور إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کی اور تجھ ہی سے مدد چاہتا ہوں. پتہ چلا مدد کا مانگنا، مدد کا چاہنا بھی عبادت ہے. اسی لیے حدیثوں میں وارد ہے کہ اگر تمہارا چپل کا تسمہ یعنی پھیتا بھی اگر ٹوٹ جائے تو یہ بھی اللہ سے ہی کہو، دل میں سے بھی اللہ سے کہو کہ یا اللہ کو ایسا بندوبست کر دے کہ میرا چپل صحیح ہو جائے تاکہ میں چلنے کے لائق بنوں. تو اللہ اس کا بندوبست کرے. یہ ہم لوگ جو ہیں کچھ نہیں ہیں، ہم لوگ اللہ کی ایک انسٹرومنٹ اوزار کے مافک ہیں. وہ ہم سے جو کام لے لے، جو کام کروا لے، یہ اللہ کی مرضی. میں یشاء کر جاتا ہے قرآن میں، پڑھیے گا تو آگے انشاءاللہ آئے گا کہ اللہ کی مرضی، اس میں کسی کا کوئی مداخلت نہیں ہے. تو اگر ہماری ہر طرح کی عبادت، قولی، فعلی، عملی، بدنی جو بھی ہے، یہ تفصیل یہاں کرنے کا موقع نہیں، ہر طرح کی عبادت جو ہے صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، مخصوص ہے. اور مدد مانگنے کا بھی، ہر طرح کی مدد، اگر ہم بھوکے ہیں اس کے لیے بھی اللہ سے کہیں، ہم کو بال بچہ نہیں ہو رہا ہے اس کے لیے بھی اللہ سے کہیں، ہم بیمار ہیں اس کے شفا کے لیے ہم ڈاکٹر سے دوا کریں، یہ ترتیب ہے اپنا کیجیے. لیکن یقین میرا یہ رہے کہ اللہ جب چاہے گا تو ہی ہم اچھے ہوں. تو اللہ سے ہی کہی جائے ایاک نعبد، اے اللہ میں تجھ ہی سے مدد چاہتا ہوں، اور ایاک نستعین، اور تجھ ہی سے مدد چاہتا ہوں. ایاک نعبد یعنی تیری ہی عبادت کرتے ہیں. عبادت میں ایک شاعر نے کہا ہے، کتنی اچھی بات ہے 2 لائن میں، جو سر ہر در پہ جھک جائے اسے سر نہیں کرتی، اور جس در پہ سارے سر نہ جھک جائیں اسے در نہیں کرتی. تو ہمیں یہ سوچنی چاہیے کہ یہ میرا سر اللہ نے جو بنایا ہے سب سے اونچا درجہ اس کا رکھا ہے، اور اس کے اندر جتنی بھی آنکھ، کان، ناک، سونے کی صلاحیت، بولنے کی صلاحیت، سوچنے کی صلاحیت، جتنی بھی ساری چیزیں ہیں یہ سب اس میں بھری ہوئی ہیں.
تو یہ سر اوپر میں رکھا اللہ نے، یہ سر ہر جگہ ٹکانے کا نہیں ہے، ہر جگہ مسا ٹیکنے کا نہیں ہے، تو اللہ کے سوا کہیں سر نہیں جھکے گا، اور اللہ کے سوا کسی سے مانگنا بھی نہیں ہے، اس لیے کہ ابھی ہم نے کہا، سمجھا بھی سنا بھی کہ مدد مانگنا بھی ایک عبادت ہے۔ ہم لوگ اکثر اسی میں الجھ کر رہ جاتے ہیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ تو پڑھتے ہیں، نہیں ہے کوئی معبود سوا اللہ کے، نہیں ہے کوئی معبود سوا اللہ کے، خوب ورد کرتے ہیں، لیکن ذرا سی بابو کی طبیعت خراب ہو گئی، گھر میں کسی بچے کی طبیعت خراب ہو گئی، پھٹ سے یا فلاں بابا یا فلاں بابا کہنا شروع کر دیتے ہیں، تو ہم مدد مانگنے کا صرف اللہ سے ہے، اور ہم جہاں تہاں مانگنا شروع کر دیتے ہیں، تو اس سے روکا گیا ہے۔ سورہ فاتحہ میں ہی آپ کو سمجھ جانا، ہی کا لفظ دونوں سینٹینس میں، دونوں جملے میں، دونوں آیت جو تھی گئی آدھی آیت میں، ایاک نعبد، اے اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، ایاک نستعین، اور تجھ ہی سے مدد چاہتا ہوں۔ یہی ہمیں بتا رہی ہے کہ اب اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ اب دیکھیے اللہ سے جب مانگنے ہم بیٹھے ہیں تو دنیا کی سب سے قیمتی چیز دینے والی ذات اللہ، سب سے بڑے اللہ اکبر، اللہ کو پانچوں وقت اذان میں ہم سنتے ہیں اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، تو اب ہم کو مانگنا ہے تو ہم اسی سے مانگ رہے ہیں، تو ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھی راستے پر چلا، مستحکم راستے پر چلا، جو راستہ تیرا نازل کیا ہوا مستحکم راستہ ہے، کمپلیٹ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے، جس کے بارے میں محمد رسول اللہ میں ہم لوگ پڑھتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد رسول اللہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی سچا رہبر، راستہ دکھانے والے، ہدایت دینے والے، طریقہ بتانے والے کوئی اور دوسرے نہیں ہیں، شریعت صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی راستہ بتایا، وہ راستہ صراط مستقیم کے نام سے آیا، جس کے بارے میں قرآن میں بھی وضاحت ہے، حدیثوں میں بھی آئی ہے۔ حدیثوں میں آیا ہے ترست فیکم امرین لم تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت، کہ تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے جب تک تم یہ دونوں امر کو پکڑے رہو۔ قرآن کی آیت بھی بتاتی ہے ہمیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو، اور رسی کا ایک عدد تو قرآن ہے، سارے علماء کا متفق رائے ہے کہ اللہ کی رسی کا ایک عدد قرآن ہے، اور دوسری عدد کون سا ایسا عدد ہے جو قرآن جیسی بھی ہو، اور قرآن کے دونوں عدد جو ہیں، یہ قرآن اور حدیث ایک دوسرے پر اسے لپٹی ہے کہ یہ کہنا مشکل ہے، جیسے رسی لپٹتی ہے دوسرے پر، تو یہ کہنا مشکل ہے کہ یہ عدد اس پر زیادہ لپٹی ہے یا اس پر زیادہ لپٹی ہے۔ اور یہ بات اور ہے کہ حدیثوں میں وارد ہے کہ قرآن وہی جلی ہے اور حدیث وہی خفی ہے۔ قرآن میں اللہ نے جو کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کر کے دکھایا، قرآن تھیوری ہے، حدیث پریکٹیکل ہے۔ تو اب ہم لوگوں کو یہ مستحکم راستہ کی دعا کر رہے ہیں ہم لوگ، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، صراط الذین، اس راستے پر چلنے والے پر تیرا انعام نازل ہوا، انعمت علیہم کا ہے، تو انعمت علیہم اس راستے پر جو لوگ چلے، صراط الذین، لذین مانے لوگ، جو اس صراط المستقیم کے راستے پر جو لوگ چلے ہیں، اس کے بارے میں 4 جماعتوں کا نام حدیثوں میں وارد ہے، نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین، یہ 4 جماعتیں ہیں جو صحیح مستحکم راستے پر چل کر دکھائے، اسی کی چلنے کی وجہ سے ان پر اللہ کا انعام نازل ہوا۔ اب اللہ کا انعام کیسا نازل ہوا یہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ پہلے تو نبی کا ہلکا سا اشارہ میں کر دوں، موسیٰ علیہ السلام فرعون اور فرعون کے ڈر سے، لشکر کے ڈر سے بھاگے جا رہے ہیں،
اور اس کے بعد آگے دریائے نیل ہے، پیچھے فرعون کی لشکر ہے۔ اب وہ سوچے کہ اب تو آگے بڑھیں گے تو دریائے نیل میں ہم ڈوب کر مر جائیں گے ہم لوگ، اور اگر رکتے ہیں تو پیچھے فرعون جو ہے ہم کو قتل کر دے گا۔ تو اب وہاں پر اللہ کا انعام دیکھیں کتنا بہترین انعام آتا ہے۔ اللہ نے کہا موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا؟ بولا عصا ہے، لکڑی ہے، بکری کو پڑھا توڑ کر کھلاتے، اور نیند آتی ہے تو دیکھ لگا کر سوتے، کہا اس عصا کو، اس لکڑی کو دریائے نیل میں پھینک دیا۔ اس کے بعد یہاں تک آیا کہ 12 قبیلے تھے بنی اسرائیل کے، تو 12 راستہ بن گیا اور سب اپنا اپنا راستے پر جو ہے وہ چل گئے، اور اسی راستے پر چل کر موسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے پار ہو گئے، کامیاب ہو گئے۔ اور اسی راستے پر جب دیکھا فرعون اور فرعون کی لشکر نے کہ یہ تو راستہ سہل ہے، بنا ہوا ہے، چلو اسی میں اپنا گھوڑا ہاتھی جو بھی ہے اس میں بڑھایا۔ ٹھیک جب بیچوں بیچ پہنچا تب تک موسیٰ علیہ السلام کے جو امتی تھے یہ لوگ باہر نکل گئے تھے، کنارے پر آ گئے تھے، اور یہ اللہ کا حکم ہوا، دریائے نیل کا پانی مل گیا، آپس میں جٹ گیا، اور وہ لوگ سب غرق ہو گئے، جس میں فرعون کی لاش جو ہے اس کو دریائے نیل نے پھینک دیا۔ موت ہو جانے کے بعد اس کو باہر پھینک دیا، اور یہ مقصد تھا وہ دریائے نیل کا کیا اللہ اتنا گندگی، اتنی زیادہ گندگی، اتنے زیادہ برے لوگ، اتنے کافر ہیں، اس کو ہم ہضم نہیں کر سکتے، ہم اس کو نہیں گلا سکتے۔ تو آج بھی مصر کے عجائب گھر میں ان کی لاش رکھی ہوئی، بہرحال یہ ادھر کی بات ہے۔ تو اب یہاں بات یہ آئی کہ نبیین پر اللہ کی مدد نازل ہوئی۔ دوسرا ایک مثال اور کر دوں، ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں ڈالا، دنیا کی سب سے بڑی آگ سلگائی گئی، آخرت کی جہنم کی سب سے بڑی آگ تو جہنم کی آگ ہے ہی، لیکن دنیا کی سب سے بڑی آگ اگر کبھی سلگی تو ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے لیے جو آگ سلگائی گئی جو نمرود نے سلگائی تھی، اور وہ اس میں ڈالنے کا بات جب ہوا تو ڈالنے کے بعد بہت سی ضعیف روایتوں میں ہم لوگ سنا، بچپن سے سنتے آ رہے تھے کہ ایک چڑیا اپنے چونچ میں پانی لے کر قریب 200 کلومیٹر اوپر جا کر اور وہ پانی ٹپکاتی تھی۔ فرشتے نے کہا ہے چڑیا تو کیا کر رہی ہو؟ بولا کہ دیکھتے نہیں اللہ کے حبیب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال رہا نمرود، تو اس کی آگ جو ہے اس کو بجھانے کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں۔ کہا تم کتنا پانی لے جا رہی ہو؟ بولا ایک بوند سے بھی کم، لیکن میں کہا جسے آگ بجھے گی، کہا آگ بجھانے کا ہمت ہم میں نہیں ہے، آگ بجھانا کام اللہ کا ہے، لیکن اللہ کل اگر کیا اپنے ہم سے اگر کہیں پوچھ بیٹھے کہ یہ چڑیا تو ہی تو تھی، میرے حبیب کو جب آگ میں ڈالا جانے لگا تو اس وقت تم کیا کر رہی تھی؟ تو میں یہ جواب دوں گا کہ اللہ پاک جتنی آپ نے ہمیں صلاحیت دی تھی، چونچ کا چمڑا کا، اتنا میں پانی جتنا جٹا سکے لے جا کر کے ہم گرائے۔ بہرحال یہ یہی روایت ہے، میں نے لکھی تھی اسرائیلی روایت، اس میں کوئی بحث نہیں ہے۔ مین چیز ہے کہ نبیین پر اللہ کی مدد کیسے اتری۔ تو ایک مدد تو موسیٰ علیہ السلام کا بتایا، یاد کی دلائے، اور ایک ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ کو جب آگ میں ڈالا گیا تو اللہ پاک نے اگر چاہتے اللہ تو نمرود نے دنیا کی سب سے بڑی آگ سلگائی تھی، تو اللہ بھی نوح علیہ السلام کی کشتی جو تیر گئی تھی، سیلاب آیا تھا، اس سے بھی بڑی بارش برسا سکتے تھے، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ اس سے ثابت ہوا کہ اللہ ساری حکومت، ساری طاقت کے مالک ہیں۔ اللہ اگر آگ میں جلانے والی صفت پیدا کر سکتے ہیں تو اللہ آگ میں رحمت والی صفت بھی پیدا کر سکتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اے آگ میرے حبیب کو تمہارے گود میں ڈالا جا رہا ہے، تم ان کے لیے خیر اور رحمت بن جاؤ۔ خدا کی قسم آگ ٹھنڈی ہو جا نہیں بولا گیا، اگر آگ ٹھنڈی ہونے کی بات ہوتی تو شاید جیسے فریج میں برف جمتا ہے، ٹھنڈی ایک دم اس سے زیادہ ٹھنڈا تو کچھ نہیں ہوتا برف سے زیادہ، تو آگ کو اگر ٹھنڈی ہو جانے کا حکم ہوتا تو شاید آگ بالکل برف ہو جاتی۔ تو یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کے اوپر رحمت ہوتا، برف میں بھی ہم لوگ نہیں ٹک سکتے ہیں، آگ میں نہیں ٹک سکتے ہیں تو برف میں بھی نہیں ٹک سکتے، اس لیے لفظ آیا کہ تو ہمارے حبیب کے لیے خیر اور رحمت بن جا، یعنی بالکل ایئر کنڈیشن، جتنا میں ہمارے ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ کو جتنے بھی راحت آوے، جتنا میں ان کو اچھا لگے،
बस वैसा ही तुम बन गए। तो ये कितनी बड़ी इनाम नाजिल हुई। इस तरह से बहुत सारे भी इनामे हैं, सारे नबियों पर है, मुहम्मद इस्लाम का भी है। तो बहरहाल तो ये शॉर्ट में इधर हुआ। तो नबीयीन पर अल्लाह की मदद हुई। दूसरा है सिद्दीकीन, सिद्दीकीन पर भी अल्लाह की मदद हुई। हमारे सिद्दीक अकबर अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, उन पर तरह तरह की रहमतें अल्लाह ने नाजिल की, तरह तरह की रहमतें उन पर नाजिल हुई मेरे मोहतरम दोस्तों। फिर उसके बाद शोहदा पर भी बेशुमार अल्लाह की रहमतें और बरकतें नाजिल हुई। तो ये चार जमातें जो हैं, और सालिहीन में अब अभी सालिहीन का दरवाजा बंद नहीं है। अभी जो हम लोग जिंदा हैं, जो अल्लाह के नेक सालिह बंदे रहेंगे, अल्लाह के हुक्म और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चलने वाले रहेंगे, ये सालिहीन बनते हैं। इस पर भी अल्लाह की मदद होती है। आगे इंशाअल्लाह अगर जिंदगी सलामत रही तो मैं आगे बातें रखूंगा। सूरह बकरा में बहुत सी बातें हैं। ये लोग मुनाफिक लोग, काफिर लोग समझते हैं कि हम अल्लाह और अल्लाह वालों को धोखा दे रहे हैं, लेकिन ये धोखा नहीं दे सकते। तो ये मोमिनों पर मदद है कि तुम धोखा नहीं खा सकते, उसके धोखा देने तुम धोखा नहीं खाओगे। इस तरह से हम लोगों के ऊपर अभी भी अल्लाह की रहमतें और बरकतें नाज़िल होती। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, तो यहाँ लफ्ज़ चल रहा था इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। ए अल्लाह, हमें सीधी रास्ते पर चला, उस रास्ते पर चला जो मुस्तहकम रास्ता है, फुल एंड फाइनल कंप्लीट रास्ता जो पर चला। और सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, और उस रास्ते पर चलने की वजह से जिन लोगों पर तेरा इनाम नाजिल हुआ है, हमको भी उन्हीं लोगों के सफ में खड़ा कर दे, उन्हीं लोगों में हमारा भी शुमार कर दे, हम भी उन्हीं की तरह हम लोग कामयाब हो। इस तरह से दुआ मांगने का तरीका बताया गया। तो सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, अनअमता अलैहिम जिन पर इनाम नाजिल हुआ उसी रास्ते पर हमें भी चला। और गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, और गैरों के रास्ते पर ना चला, जिस रास्ते पर चलने की वजह से उन लोगों पर तेरा फिटकार नाजिल हुआ, तेरा गजब नाजिल हुआ, जो तुम्हारे गुस्से का शिकार हुए, उन रास्ते पर हमको चलने की तौफीक ना दे। सिरात मुस्तकीम पर चला। और बाकी ये गैरों का रास्ता जिसके बारे में आया कि यहूदी पर अल्लाह का गजब नाजिल हुआ और नसारा पर अल्लाह का गुस्सा हुआ। तो ये दोनों रास्ते से हमको बचा, यहूदी और नसारा के रास्ते पर ना चला। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आज उम्मत मुसलमान में जो सही मानों में मुमीन हैं, उनको ये दिखा नहीं सके, न शैतान बहका सका, न ये अहले किताब बहका सका। और ये अभी भी है कि गैरों के रास्ते पर कुछ लोग हैं, अल्लाह माफ़ करे उन्हें, उनको तौफीक दे और सही रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। हमारे उम्मत मुसलमान में भी इस तरह की बातें आई हैं। इंशाअल्लाह ये बातें भी आगे मौका मिलेगा तो रखूँगा। और इन्हीं बातों के साथ आप मैं बात करता हूँ, ख़त्म करता हूँ। और वो वलद्दाल्लीन के बाद एक लफ्ज़ मैंने पढ़ी जो कि सबको पढ़ना चाहिए, आमीन। आमीन का वर्ड मीनिंग होता है ऐसा ही हो। वर्ड मीनिंग का मतलब ऐसा ही हो। आमीन का मतलब ऐसा ही हो। तो जितनी बातें हमने पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों में हमने रखी है, 3.5 आयत का एक पार्ट और 3.5 आयत का एक पार्ट, तो ये 7 आयतों में जो कही गई है, इसके बाद कंप्लीट हो गया। और कहना चाहिए हम लोगों को आमीन, ए अल्लाह ऐसा ही हो। जितनी बातें हमने पढ़ी सीखी और अल्लाह ने बताई, इसी पर हमारा अमल रहे और ऐसा ही। वाक़िअत अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।